جتنے بھی اللہ نے ہم سب پہ عبادتیں فرض کی عائد کی، ان سب عبادتوں کا اجر الگ الگ ہے، ان سب کا ثواب مختلف ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور کچھ ایسی عبادت ہیں کہ کچھ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ واضح ہے کہ جب درجہ بندی ہوگی بتدریج ثواب کے اعتبار سے یا اجر کے اعتبار سے ہم عبادات کو دیکھیں گے تو واضح ہے کہ ہر بندہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ جب اس کا تھوڑا ہے، دوسری کا اس سے زیادہ ہے، تیسری کا اس سے بھی زیادہ ہے، کیا چلتے چلتے کوئی ایسی بھی عبادت ہے کہ جس عبادت جیسا کسی اور عبادت کا ثواب نہیں؟ واضح ہے نا کہ جب پہلی سیڑھی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی، چڑھتے چڑھتے آخر انسان چھت پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر چھوٹی نیکی کا ثواب تھوڑا ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی کا زیادہ ہے، اس سے اور بڑی کا اور زیادہ ہے، چلتے 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 آخر اس نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کہ ایک ایسا عمل بھی ہے، ایک ایسا نیکی بھی اور ایسا ثواب کا کام ہے کہ جس جیسا نہ کوئی اور عمل ہے، جس نیکی جیسی نہ کوئی اور نیکی ہے، جس نیکی جیسا اور کسی نیکی کا اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اب سب پریشان ہوں گے کہ آخر وہ نیکی کہ جس نیکی جیسا کسی اور نیکی کا اجر نہیں ہے، جس نیکی جیسا کسی اور نیکی کا ثواب نہیں ہے، جس عمل جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بتا رہا ہوں وہ عمل اور وہ نیکی جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے، وہ یہی عمل ہے جس کو ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی ہے، یہی ذکر محمد و آل محمد ایسا عمل ہے جس عمل جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یہ ایسا افضل عمل ہے جس کے مقابلے کا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یہ ایسی نیکی ہے جس جیسی کوئی دوسری نیکی نہیں ہے، اس عمل کا وہ ثواب ہے جو کسی اور عمل کا ثواب نہیں ہے۔ سب سے افضل عمل، سب سے بہترین نیکی اور سب سے زیادہ ثواب کا استحقاق رکھنے والا عمل یہی ہے کہ جہاں بھی ہو انسان ذکر محمد و آل محمد کرے۔ توجہ فرمائی ہے، سب سے افضل مثلا نماز ہے، اس کا اپنے مقام پہ ثواب ہے، روزہ ہے اس کا اپنے مقام پہ اجر ہے، حج ہے تو اس کا اپنے مقام پہ ثواب ہے، زکوٰۃ و خمس و جہاد ہیں تو ان کا اپنے مقام پہ اجر و ثواب ہے۔ اب چلتے رہیں جائیں گے اس مقام پہ جہاں دیکھیں گے کہ کوئی اور نیکی اس سے بڑی نہیں ہے، اور وہ نیکی ہے ذکر محمد و آل محمد۔ کیوں اس کا ثواب اتنا ہے؟ کیوں اس کا اجر زیادہ ہے؟ آخر انسان یہ سوچتا تو ہے نا، آخر انسان نماز تہجد ساری رات پڑھتا رہے، پھر تلاوتیں کرتا رہے، نماز صبح پڑھے، سورج کے طلوع ہونے تک تعقیبات میں مصروف رہے، پھر سارا دن حلال کمائے، پھر ظہر کی نماز بھی اول وقت، عصر کی بھی اول وقت، پھر اپنی محنت اور مصروفیت میں مصروف رہتے ہوئے شام کو بھی اول وقت پڑھتا ہے، رات کی شب کی نماز کو بھی اول وقت پڑھتا ہے، پھر صدقات و خیرات و قربانی و ذکر و اذکار و وظیفے ورد، ساری زندگی اس کی ان عبادات میں گزر جاتی ہے، مگر جب دیکھا جائے یہ سب عبادات ایک طرف مگر محمد و آل محمد کا ذکر ایک طرف۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ اگر انسان متوجہ ہو، اگر اس میں غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، اصل اس طرف متوجہ ہوگا کہ یہ ذکر اس کا مقصد وہی ہے جو خود فرزند زہرا کا میدان کربلا میں قربانی پیش کرنے کا مقصد تھا۔
مثلا یہ ہماری عزاداری ہے، مجلس کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عزاداری ہے، جلوس ہے، نظر و نیاز ہے، شبیہات ہے، یہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں یہ کرتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب سب اعمال سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس عزاداری کا مقصد وہی مقصد ہے جو میدان کربلا میں فرزند زہرا کی قربانی کا مقصد تھا۔ توجہ فرمائیں، کیا یہ مقصد ہے یا نہیں ہے؟ فرزند رسول کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ فرزند رسول کی قربانی کا مقصد تھا اصلاح امت پیغمبر خدا۔ اگر فرزند رسول کی اس قربانی کا جو مقصد تھا اصلاح امت پیغمبر خدا، اگر مجلس، عزاداری، ماتم، جلوس جتنے بھی تیرے اور میرے پروگرام ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہو اصلاح امت پیغمبر خدا، یاد رکھیے اس مجلس میں آنے والا بھی چل رہا ہو تو اس کا اجر وہی ہے جس طرح مدینہ سے حسین کے ساتھ چل کر کربلا آ رہا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، اگر مجلس میں آنے والا، پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، شرکت کرنے والا ہے، انتظامات کرنے والا ہے، جس عنوان سے بھی اس مجلس یا عزاداری میں شرکت کرتا ہے، اگر اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ امت پیغمبر کی اصلاح ہو جائے، حلال پہ عمل، حرام سے لوگ بچ جائیں، اچھائی کی طرف چل پڑیں، برائی سے اجتناب کریں، بھلوال کی اس مجلس میں بھی آنے والے کا وہی اجر ہوگا جو مدینہ سے کربلا جانے والے کا ثواب ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی۔ ایک حدیث میں آپ سب کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، ہماری بہت بڑی معتبر کتاب ہے حدیث کی، وسائل الشریعہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے مسائل الشریعہ کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ پتا ہو کہ ایک عمل جو شریعت کا ہے اس کا اگر اتنا اجر اور ثواب ہے تو جو سب سے زیادہ افضل عمل ذکر محمد و آل محمد ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک نماز فریضہ پڑھتا ہے نا، ایک نماز فریضہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک نماز فریضہ پہ 20 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ ایک نماز فریضہ، صبح کی ایک نماز فریضہ ہے نا، زور کی بھی ایک ہے، عصر کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے، سنتے بیٹھے ہو؟ یہ الگ الگ 5 نمازیں ہوگی نا، یہ 5 کی بات نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک نماز فریضہ صبح کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ان میں سے کوئی بندہ ایک نماز فریضہ انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس ایک نماز فریضہ کا عمل کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس بندے کو ایک نماز فریضہ کا 20 حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے منٹ لگ رہے ہیں؟ نماز صبح کی 2 رکعتیں ہیں نا، کتنے ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ بھی ہوتے لگتے ہیں جڑا چنگی گوڈ کے پڑے، جی میں ایسی شارٹ کٹ کرنے ہیں انجے 2 منٹاں دے وچ او دی گچی نماز دی گھٹ چھڑے نے۔ توجہ فرمائی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، جو بہت اچھے انداز سے 2 رکعت جو پڑھنی ہے، 2 رکعت پہ زیادہ سے زیادہ کسی بندے کا وقت لگے گا تو کتنا؟ 5 منٹ لگے گا۔ اللہ کو تیرا 5 منٹ جھکنا اپنی بارگاہ میں کوئی اتنا پسند ہے، فرماتا ہے تو 5 منٹ جھکا ہے، میں تجھے 20 سال کا ثواب عطا کر رہا۔ اچھا ہن تھوڑی جی ہو رگیرڑے ضرب چندن دے میں اگر بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے تھے، بیٹھے ہو مجلس سے بیٹھے ہو،
غور نال سن دے بیٹھے ہو، ایک نماز صبح کا ثواب ہے حدیث پیغمبر کے مطابق 20 حج۔ جی کتنے حج؟ 20 حج۔ تے جڑا 5 ٹائم نماز پڑھ سی ہن تھوڑے جا ضرب دے ویا ہے، کتنے حج کا ثواب؟ 100 حج کا ثواب۔ سال وچ کتنیاں حجاں ہو سکدیاں؟ اجے تھوڑے بندے پہ بولے نے کہ دائیں جی نہیں کسی بندے کسی کو پوچھیا نہ جی اگر اس واری محرم آون جے روزیاں وچ تے روزے رکھسائیں یا نیاز کرسائیں تے ماتم کرسائیں، ہو سکیا روزے آپ بعد رکھیندے وچسن گئے لنگر تے اے ماتم تے نہ چھوڑ سکدے۔ کہ دائیں جی نہیں کہ دائیں سال 4-5 حج ہو ویندے ہون۔ جی تھوڑے جے اس طرح بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ سال میں حج کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر سال میں ایک حج ہے، 5 وقت کا نمازی نماز پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 حج کا ثواب اللہ لکھتا ہے۔ کتنا؟ 100۔ یہ 5 وقت کی نماز بھی جو 17 رکعت ہے، بڑا ہی چنگا بندہ سوتر کے پڑھ کے لے آئے تو آدھا گھنٹہ لگ جاندہ ہے۔ انجھے ہے نا 17 رکعت ہے نا کل نماز فریضہ، اگر ان کو اب انسان بڑا بھی توجہ کے ساتھ پڑھے تو 17 رکعت میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 24 گھنٹے ہیں، کتنے گھنٹے ہوندے نے؟ میں دسی دا آپ پہ بیٹھن جی اگر تھوڑا جا توجہ کرو، 24 گھنٹے ہیں کتنے گھنٹے ہوندے نے؟ 24 گھنٹے ہیں جو آدھا گھنٹہ نکل جائے تے پیچھے کتنے بچ جاندے نے؟ جی تھوڑا جے سارے بولے سو 23.5۔ اللہ فرماتا ہے رسول کی زبان سے 23.5 اپنے لیے بسر کر، صرف آدھا گھنٹہ مجھے دے دے، تیرا آدھا گھنٹہ 23.5 سے مجھے دینا کوئی اتنا پسند ہے مجھے کہ میں تجھے 100 حج کا ثواب عطا کروں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی بندہ حاج تے جاندہ ہے نا، حاج تے توڑے جو الحمدللہ کہیں حاجی ہو سن، بندہ حاج تے جاندہ ہے نا، میرے پاس ہے توجہ رکھے، بندہ کوئی حاج تے ٹور جائے تے او دا گواڈی یا رشتہ دار برادری دا بندہ او دی تھوڑی جی دل چھکیندہ ہے یہ کوئی نہ جے میں بھی پیسے ہوں میں نہ آتے حاج تے، یار بولو تھوڑا جے میرے کو لی پیسے ہوں میں نہ آتے میں بھی جاواں حاج تے، اے گواڈی یا لگ دے لیندے دا حاجی ونجن دے بعد دل چھکیندہ یا کوئی نہیں چھکیندہ؟ اجے میں زائرین بیچارے جا رہے سند رولا رپا پیا رہا، میڈیا دے ٹی وی تے نشر و اشاعت ہو رہی سی جے زائرین بیچارے دا راہ روک دیتا گیا ہے، جیڑے نہیں بھی جا رہے سن انہاں دا بھی دل دکھ دا رہا ہے کہ او بیچارے کیوں نہیں جا سکے۔ اچھا ہن جڑا بندہ حج تے ٹر گیا او دا برادری پتریر اس دا کوئی لگدا لیندا گواڈھی او دا بھی دل کریندا ہے کہ میں بھی اللہ پیسے دے وے آتے میں بھی جاواں سن دے بیٹھے ہو جے میں بھی جاواں حج تے، ہن اس برادری والے بندے دا 2 وجہ تو دل چھکیندا ہے، یا تا ادھا دل جویں اے ہٹ کے اپنے نام نال حج لکھاوے میں بھی لکھاواں، غور فرمائے اے جی میں برادری میری اللہ حاج کر کے واپسی تا حاجی صاحب لکھاوے میں بھی اپنے نام دے نال حاجی صاحب لکھائیں اگر تے اس بندے دی نیت آئی نا اے کہ میں بھی اپنے نام دے نال، میرے پاس توجہ نا جی اے جی میں حاجی صاحب ہے میں بھی انجے اپنے نام دے نال حاجی لکھاواں تے کم از کم شریکہ تے پورا تھیندا سی نا، جی میں اے حاجی صاحب انجے میں حاجی صاحب اگر اس نیت سے کوئی مکہ سے حج کر کے بھی واپس آئے وہ مکہ سے حاجی نہیں بن کے آئے گا، وہ مشرک بن کے آئے گا۔ گیا کہاں پہ تھا؟ میرے پاس ہے اے بندہ گیا کتے سی؟
اس طواف بھی کیتا سی، اس سائی بھی کیتی سی، اس قربانی بھی کیتی سی، اس شیطان نو کنکریاں بھی ماریاں سن، اس ٹینڈ بھی کرائی سی جی، اس لبیک لبیک دیاں مکے تے مدینے وچ کے صدائیں بھی دتیاں سن جی، دتیاں سن، لیکن دی نیت کی آئی جویں میں برادری دا حاجی لکھاوے ممی انجے ہٹ کے حاجی لکھاواں تے اس دی سائی تے ادے طواف تے ادی ٹینڈ تے ادا بکرا تے ادا شیطان نو کنکریاں مارنا اس کو حاجی نہیں بنا سکا، اس کو حاجی کیا بنایا؟ اس کو مشرک بنا دیا، چونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا الریا شرک، جدو میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل عبادت نہیں، وہ عمل شرک ہوتا ہے۔ یار شرک کس نہیں یاد نا، شرک شراکت تو جو شریکے دے وچ ہے نا، توجہ فرمائی ہے جیڑا بندہ ادب اللہ خوش ہووے تے بھاویں نہ ہووے، میری من میرا دل میری برادری تے خوش ہوندی ہے کہ نہیں میں حج کر کے آیا، تو یہ مقصد خدا نہیں سی، اس کا مقصد برادری تھا، تو اس نے عمل جو نیکی کا کیا اس میں اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی برادری کو کھڑا کر دیا۔ اب جب اللہ کا عمل تھا کار اس کو سامنے برادری کو دیا تو پھر انہیں اس سے نہیں تے شرک آتے، اور شرک دے کوئی سینگ تے نہیں ہوں دے۔ توجہ فرمائی ہے، بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ میں بھی حج پہ جاتا، اب دوسری اس کی نیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے میرے اس کزن کو، میرے رشتہ دار کو، میری اس برادری کے بندے کو، میرے اس ہمسائے کو اللہ نے پیسے دیے، یہ بھی حج پہ گیا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، کاش مجھے بھی اللہ پیسہ دیتا، میں بھی مکے جا کے توبہ کرتا، عرفات میں گڑ گڑاتا، جس طرح اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس طرح خدا مجھے بھی معاف کر دے۔ اب دوسری اس بندے کی نیت یہ ہے، ایک تھی برادری میں جس طرح اس نے حاجی لکھوانا ہے، ایک اس کی نیت ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مکہ و مدینہ جانا۔ اب یہ دوسری نیت سے جب جائے گا، ذات ذوالجلال فرماتی ہے 13 حج کے رکن ہیں، دوسرا میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، تو دوسرا رکن حج انجام دے کر عرفات سے نکلے گا، میں تجھے ایسے گناہوں سے پاک کر دوں گا جس طرح تو آج اماں کے شکم سے باہر آئے۔ توجہ فرمائی ہے، جو آج تو اپنی اماں کے شکم سے باہر آئے اس طرح میں تجھے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حج دے رکن کتنے ہیں؟ 13 دسی بیٹا، حج کے رکن کتنے ہیں؟ 13 میں سے دوسرے رکن پہ خدا سارے گناہ معاف کر دیتا، سن دے بیٹھے ہو، 13 میں سے دوسرے رکن حج پہ مندے کے سارے گناہ معاف تے، اگر 13 پورے کرے سی، اگر 13 دے 13 پورے کرے سی تو اس کو خدا کتنا اجر عطا کرے گا۔ اب دیکھیں کہ اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، سفر بھی، دکھ بھی، تکالیف بھی، بچوں سے دور، مگر سارے 13 اعمال کرنے کے بعد واپس آیا تو اتنے مال خرچ کرنے کے بعد اس کو اس ایک حج کا ثواب ملے گا۔ غریب آدمی جو حج پہ جانے والے کو دیکھ کر دل کھنچتا تھا نا کہ میں بھی حج پہ جاتا، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اتنا خرچ کر کے آئے گا، اس کو ایک حج کے بدلے 1 ملے گا۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو وقت پہ 5 وقت کی نماز پڑھ، میں تجھے 100 حج کا ثواب۔ غور فرمایا تھوڑا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ ہر روز 17 رکعت نماز پڑھنے والا، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے جو آدھا گھنٹہ اللہ واسطے خرچ کرنے والا، خدا کو اتنا کوئی پسند ہے
کہتا ہے کہ اس حاجی کے 12 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد، مکے جانے کے بعد، 45 دن گھر تو دور رون دے بعد بھی ایک حج کا ثواب ملے گا۔ میں تجھے 17 رکعت پڑھنے پہ 100 حج کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ ان جتنے بیٹھے ہو مجلس دے ذرا بڑے مقدس ماحول اور مقدس محفل اور مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تھوڑا سا آپ غور سے مجھے بتائیں، جو بندہ ہر روز یہ 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا وہ کتنے حج کا ثواب ضائع کرتا ہے؟ جی اجے کئی بندے بیٹھے بجے میں سیائے بیٹھے کوئی نہ بول دے نہیں پہ سارے بولے سن تو پتہ لگ سی ہر روز بندہ جڑا 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا وہ کتنے حج کا ثواب روزانہ ضائع کرتا ہے؟ 100 حج کا ثواب ضائع کرتا ہے۔ اب وہ بھی شام دسترخوان پہ بیٹھ کر روٹی کھا کے وڈا بنیا بیٹھا ہوندا جے میرے جیڑا عقل مند تے سیاںا کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ ہر روز 100 حج دا ثواب ضائع کر کے آیا بیٹھا ہے وہ بندہ عقل مند ہے؟ غور فرمائے یار، آج دیکھیں نا ایک حج پہ لگ رہا ہے 12 لاکھ روپے، ٹھیک ہو گیا، 100 حج پہ پتہ ہے کتنا ثواب پیسہ لگے گا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ کی، یا شاید اس تو بھی زیادہ بڑھ دو، شاید اس سے بھی زیادہ بنتا ہو۔ میرے خیال دے مطابق تو جو ہے میرا خیال ہے کہ یعنی شاید 12 کروڑ نہیں بنتا تھا۔ جی انجھے گل ہے؟ ہاں جی توجہ فرمائے 12 لاکھ اگر ایک حج پہ لگے اور 100 حج کرنے پہ 12 کروڑ روپیہ جدے دا ڈھے ونن روزانہ جے بچو، توجہ فرمائے جدے بندے دے دا نہیں 100 روپیہ ڈھے جائے اس بندے دی نماشی روٹی کھاون تے دل نہیں کریں دا تے جیڑا بندہ ہر روز 12 کروڑ دا نقصان کیتی ودہ ہے۔ اگر مجلس وچ بیٹھے ہوتے جی نہیں بیٹھے تو تہاڈی اپنی قسمت کی بات، جو بندہ ہر روز 12 کروڑ کا نقصان کرتا ہے جی بات خوش بیٹھا ہے، بات شامی اپنے آونو سارے تو عقل مند بھی سمجھدا ہے جے میرے جا علاقے سیاستدان بھی کوئی نہیں تے سیاںا بھی میرے جا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے جے اگر کوئی عقل مند بندہ بول بوے تو آج 100 حج دا ثواب ضائع کر کے وقت ساڈے تو اپنے آپ نو زیادہ عقل مند سمجھے۔ غور فرمایا میرے بھائیو میرے بزرگوں، نماز فریضہ، نماز ایک ایسا فریضہ ہے، پیغمبر خدا دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اول ما سئل یوم القیامت العبد الصلاۃ، قیامت جی قدم رکھے سے سب تو پہلا سوال ہی تجھ سے نماز کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قدم رکھے گا نا قیامت کے محشر کے میدان میں تو سب سے پہلا بندے تو کیڑا سوال ہو سی؟ جی سارے بولو سی کس سوال ہو سی؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان قبل ما سواہا، اگر خوش قسمتی سے تیرا بنڈل نماز کے پرچے کا ہو گیا پاس، پھر روزے کے بنڈل کو کھولا جائے گا، پھر حج کے بنڈل کو کھولا جائے گا، پھر زکوٰۃ و خمس کے بنڈل کو کھولا جائے گا۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر تیری نماز کا پرچہ فیل ہو گیا باقی تیرے پرچے دے بنڈل خدا کھولنے کوئی نہیں۔ بے شک سارا سال روزے رکھ دائی، سن دے بیٹھے ہو، بے شک سارا سال بولے آئے ذرا
جیڑا نہیں روزے میں گل پہ کرے نا، جیڑا سار نماز جس دی فیل ہوونی نا قیامت والے دن، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں سارے سال روزے رکھنے والے کے روزے رد، پیدل حج کرنے والے کے بے شک ساری زندگی ہر سال پیدل حج کرتا تھا، سارے حج رد۔ پریشان ہو گئے ہو؟ کوئی دوجہ کیسٹ دا پاسا لائیے، توجہ فرمائی ہے، میں تو او پاسا لائی بیٹھا جدے تا خدا بھی راضی، جدے تا رسول بھی راضی، تے جدے تے امام حسین بھی راضی، کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ ساڑھے قوم پاکستانی طالبو آڑے پاسے تا راضی ہوندے، خدا آڑے پاسے تے راضی نہیں ہوندے۔ میں آدھا پورا جہان بھی اکٹھا ہو جائے، انسان وہ انسان ہے جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، جو خدا کو راضی رکھتا ہے، جو رسول اللہ کو راضی رکھتا ہے، جو امام حسین پہ راضی رکھتا ہے۔ غور فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جتنی انسان عبادتیں کرتا رہے، روزے سارا سال رکھے، ساری زندگی پیدل حج کرے، کروڑوں کی ہر روز قربانی کرے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنوائے، امام بارگاہیں بنوائے، تلاوتیں کرے، تسبیحیں پڑھے، ورد وظیفے کرے، ساری زندگی عبادتوں میں گزار دے، قیامت کے دن اگر نماز کا پرچہ فیل ہو جائے گا، یہ اربوں روپیہ مدرسوں مساجد امام بارگاہوں پہ لگانے والے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر جے اگر بندے دی داڑھی ہو جاوے تھوڑی جی چٹیرڑی جی یہ تو 40 سال گزر جاندے نا، 40 سال بندے دی زندگی دے، اللہ دی ذات ارشاد فرمائندی اب بس فرشتو بس، اب اس کی کوئی حرکت معاف نہیں ہے۔ کتنے سال؟ ساڑھے بندے ریٹائر کتنے عرصے دے بعد ہوندے؟ جی 60 سال دے۔ اللہ دی نگاہ دے وچ بندہ 40 سال دے ریٹائر ہو ویندے نے۔ گورنمنٹ کے محکموں کے اندر کتنے سال کا ریٹائر ہوتا ہے؟ 60 سال کا، مگر خدا کی نگاہ میں 40 سال کا ریٹائر۔ ارشاد فرماتا ہے اب اس کی ہر حرکت نوٹ، ہر گناہ لکھا جائے گا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ بلکہ بعض اوقات تو خود ارشاد فرماتا ہے یا عبدی کبر سنک، ہون تو بڑھا ہو گیا۔ ارشاد فرماتا ہے ہون تے تو بولیا ہے ذرا، ہون تے تو بڑھا ہو گیا ہے، ودقا عظمک، تیریاں ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، ورق جلدک، تیری جلد باریک ہونا شروع ہو گئی، وہانا قدومک الیہ، تیرا میری بارگاہ میں آنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ او میرا بندہ تیری داڑھی دے چٹے وال ویکھ کے میں تین جہنم وچ سڑینیاں حیا آوندی، مگر تین چٹی داڑھی ہو گئی واتی میرے گناہ کردیاں شرم نے بھی آندی۔ یہ حدیث قدسی کا ہے۔ بندہ جب تیری میں سفید داڑھی دیکھتا ہوں نا، یہ جو سفید داڑھی ہمارے چہروں پہ ہے نا، کثرت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے چہروں پہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، ذات ذوالجلال ارشاد فرماتی ہے میرے بندے تیری سفید داڑھی کا میں اتنا حیا کرتا ہوں، آئے ہوئے تجھ پہ عذاب کو ٹال دیتا۔ سفید داڑھی کو دیکھ کر تیری سفید داڑھی کا میں اللہ اتنا حیا کرتا ہوں کہ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہوں، مگر تو سفید داڑھی کے ہوتے ہوئے بھی مجھے میری نافرمانی سے شرم ہے۔ اے جیڑی داڑھی ہے، چٹی داڑھی جیڑی ہے نا، اللہ دی ذات اس کا اتنا حیا کرتی ہے کہ بہت سارے دکھوں کو اللہ اس سفید داڑھی کی وجہ سے
ٹال دیتی ہے وہ ذات، مگر ہم کتنے بے حیا ہیں، جس سفید داڑھی کا وہ حیا کرتا ہے ہم صبح اس کو صاف کر کے گند کی ٹوکری میں پھینک آتے ہیں۔ جڑا صبح اٹھ کے شیشے ویل ہے نا، وہ آدھا میرے چہرے تے داڑھی بڑی ہے، استغفر اللہ، کوڑی لگ دی پئی، سونی نہیں۔ توجہ فرمائیے، وہ سفید داڑھی کے جس کا اللہ حیا کرتا ہے مگر ہم حیا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، نہ شک ہے نہ شبہ ہے، سفید داڑھی کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بڑے بڑے دکھوں کو دور کر دیتا ہے، مگر ہم اس کا حیا نہیں کرتے، اس کو چہرے سے صاف کر کے گند کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ داڑھی سب مکاتب میں رکھنا سنت ہے، شیعہ کے مکتب میں رکھنا واجب ہے۔ شیعہ کے مکتب میں داڑھی کا رکھنا۔ ارے ایک اور بھی توڑا شعبہ دور کی تو نے بہت سارے بندے جڑے نے مشین مرا کے بھی وتے آدھے وتے نے بس داڑھی رکھی ودے ہیں، ٹھیک ہو کہ جی؟ یہ مشین والی داڑھی کا حکم بھی اس طرح والی داڑھی کا ہی ہے، آگے ہر ایک کے بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ ہن پریشان نہ ہوئے کدی جیل نہ میں کیا کدی وڈیڑی تے کدی نکیڑی۔ اللہم صلی علی مجلس حسین میں آنے والا بندہ حور بننے کے لیے آتا ہے، جتنا بڑا مجرم ہو خدا مجلس حسین کے صدقے اس کو معاف کر کے یہاں سے حور بنا دیتا ہے، آگے اس کی مرضی حور رہے یا پھر پلٹ جائے۔ مجلس امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھ۔ اتنا سامنے آ جاؤ جی، پکھا بھی ہے جی، اس بس ساڑھے بس تو گرمی لگنی پر تو ٹھنڈ لگ۔ یا علی اللہم صلی علی۔ میں حدیث قدسی کے ایک جملے کو جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اسی کو تکمیل تک لے جا کر آپ کی زحمت اور آغا صاحب کو بھی مزاحم نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی کا جملہ تھا کہ بندہ تیری اس سفید داڑھی کو دیکھ کر میں تجھے بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہوں، تجھے سفید داڑھی کے ہوتے ہوئے بھی میری نافرمانی سے شرم نہیں آتی۔ ایک حدیث ہے، معصوم نے فرمایا سفید ریش بزرگ سفید داڑھی والا بابا گھر میں ایسے ہے جس طرح امت میں نبی ہوتا ہے۔ سنو دے بیٹھے ہو، سفید داڑھی والا بابا گھر میں ایسے ہے جس طرح امت میں نبی ہوتا ہے، امت میں نبی کا مقام جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ خدا مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ علامہ سید فضل حسین شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کوٹ عدو والے، وہ اس کی تعویل یہ بیان فرما رہے تھے کہ جو معصوم نے فرمایا ہے نا کہ گھر میں بابا اس طرح ہے جس طرح امت میں نبی ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرما رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے جب بھی کبھی کسی امت پہ عذاب آتا ہے نا، اللہ نبی کو اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، نبی چلا جائے اس امت پہ عذاب آ جاتا ہے۔ یہ بابا جب تک گھر میں زندہ ہے اس گھر والوں کو اللہ بڑے بڑے عذابوں مصیبتوں سے اس بابے کی وجہ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ بابا بزرگ جو ہے نا جس پہ ہماری طاقت نہیں پڑتی، بابا بندیان گل کرن دیتی کر، اے بابا تھوڑا جا چپ کرو ان جی، بابا تھوڑا جا سپیڈ میں ٹھہر ڈھی رکھی کرے، گھر دے وے ساڑے حالات ہی انجن نا جی، بابے تے ساڑی
تک نہیں پوندی، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ بہت سارے دکھوں سے بچنے کا سبب یہ بزرگ بابا، اور جس کی داڑھی سفید، جس کو خود خدا جس کا جتنا حیا کرتا ہے، ہم اولاد اور بیٹے ہوتے ہوئے اس کا حیا نہیں کرتے۔ پریشان تو نہیں تھی کہ لہذا داڑھی ساڑھے جو رکھنی واجب ہے، یہ سنت ہے جی، کیڈی اور مت تو ساسنا میرے لوے۔ میں نے خود پوچھا تھا مرج بزرگوار حضرت آیت اللہ الشیخ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ سے، ان سے پوچھا کہ کم از کم شیعہ میں یہ داڑھی کی مقدار کتنا ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں ہے نا کہ 70 قدم تو بھی نظر آ جائے تو وہ داڑھی ہوندی ہے۔ فرمانے لگے میں نے جو امام جعفر صادق کی حدیث پڑھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ مکتب میں کم از کم داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ اس پہ کنگھا کیا جا سکے۔ فرما رہے تھے کہ اس سے کم داڑھی ہمارے ہاں شیعہ میں نہیں ہے۔ بے شک کوئی بندہ مشین مرا کے میں بڑا چنگا کام کیتے میں داڑھی رکھے بندہ، وہ اپنے آپ کو دھوکا ہے، بلکہ مکتب تشیع کے امام کا فرمان انہوں نے جو نقل فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ کم از کم داڑھی اتنا ہونا چاہیے جس پہ کنگھی کی جا سکے۔ سفید داڑھی کا خدا اتنا حیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حج پہ تھے، میدان منا میں کچھ ایسے بدبخت بھی انسان تھے جنہوں نے میدان منا میں بھی اپنی داڑیاں منڈوائیں۔ وہاں پہ علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب نے خطاب فرمایا، خطاب فرمانے کے بعد فرمانے لگے، او داڑھی کو اپنے لیے بدصورتی سمجھنے والا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کربلا میں حضرت علی اکبر کی داڑھی ہم سب سے بڑی تھی۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی داڑھی، قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ جو لوگ اس کو بدصورتی سمجھتے ہیں نا، مثلا بڑی ہو جائے گی تو میرا چہرہ کیسے لگے گا، بدصورت میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں، فرمانے لگے او علی اکبر سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے والا، کربلا کے میدان میں علی اکبر کے چہرے مبارک پہ داڑھی ہم سب کی داڑھیوں سے بڑی تھی۔ اگر داڑھی علی اکبر کے لیے بدصورتی نہیں، تیری میری تو علی اکبر کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، بزرگ بابا گھر میں نبی کا مقام رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ اس گھر والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ مثلا ساڑھے کل رواج ہے بابا جو بیمار لمقدہ ہے نا تو ساڑھے دل تھوڑے تھوڑے جڑے نا وہ نہیں خوش ہون میں اللہ کو دن بابا ہون نیڑے ہے، انہیں بس گیا اللہ اللہ اللہ۔ جس گھر سے بابا چلا جائے خدا رحمت کے دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ ان بندوں کو سنبھل کے قدم رکھنا چاہیے۔ بلکہ ہماری کیا حیثیت ہے، روایات تو یہ کہتی ہیں جناب موسیٰ کی اماں دنیا سے چلی گئی، جب آگے آئے نا کوہ طور پہ وحی الہی ہوا، موسیٰ سنبھل کے باتیں کرنا۔ جب تو پہلے آتا تھا نا تیری اماں پیچھے تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، خدایا اگر میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر لینا، اب تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی دنیا سے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جس وجہ سے گھر آباد ہوتے ہیں، بیٹے آباد ہوتے ہیں، بیٹیاں آباد ہوتی ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، جبکہ جب تک گھر ہیں اللہ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور کتنی گھر والوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ مجلس میں آئے ہیں، میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم حر بننے کے لیے آئے۔ کربلا میں حضرت حر بنے تھے توبہ کر کے۔ اگر کوئی مجلس میں توبہ کر کے حر بنتا ہے،
خدا اس کو بھی مجلس حسین میں حسین کے صدقے اسی طرح معاف کرتا ہے جس طرح کربلا میں حر کو معاف کیا۔ مجلس امام حسین حر بننے کے لیے، توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے۔ خدایا مت سمجھے اس کو اپنے لیے تفریح، سیر و سیاحت، نہیں، یہ مجلس گناہوں کی بخشش ہے۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر گناہوں کی بخشش کے لیے گھر سے آؤ، مجلس حسین میں استغفار کرو، یہ وہ ذریعہ ہے، نہ فقط انسان کو خدا معاف کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اس کے ماں باپ کو بھی معاف کرتا ہے۔ فرزند زہرا نے کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی قربانی دی ہے، کس کے لیے؟ کبھی غور کرنا، خلوت میں بیٹھ کر سوچنا، حسین نے علی اکبر میرے لیے دیا تھا، عباس میرے لیے دیا تھا، علی اصغر جیسے صغیر بیٹوں کو ہماری ہدایت کے لیے، جوانوں کو ہماری خاطر، مہمانوں کو ہماری خاطر، خود فرزند زہرا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ لیکن میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ شاید یہاں پہ قربانیاں رک جاتی، نہ روتے، لیکن قربانیوں کا تسلسل اس سے آگے تو اور بھی عجیب تھا۔ زینب و ام کلثوم کو مسلمانوں نے قیدی کس کے لیے بنایا تھا؟ بیویوں پہ ظلم مسلمانوں نے کس لیے کیے تھے؟ عارضی شعور اور باشعور سوچ پہ مجبور ہے کہ زینب و ام کلثوم نے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک جو پتھر اور جو تازیانے کھائے، ان کا مقصد تھا کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ کتنے ظلم بیویوں پہ ہوئے۔ میں بس 1-2 منٹ کے اندر ایک مصیبت کا جملہ پڑھ کے اپنی زحمت کو تمام کرتا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ سید محمد یار صاحب بڑا دکھی جملہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے جب بی بی پہنچی نا واپس مدینہ میں اپنے نانا کی قبر پر، بیٹھتی بیٹھتی پیشانے کے بل بیٹھی، یہاں پہ سید زادے کی چیخ نکل جاتی، پوچھ دے عزادارو تھکا مسافر پشت کے بل بیٹھتا ہے، کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ زینب اپنے نانا کی قبر پہ اپنی پیشانی کے بل بیٹھی؟ پھر خود ہی رو کے فرماتے تھے او عزادارو غیرت مندو مجھے یہ تو بتاؤ پشت کے بل وہ بیٹھتا ہے جس کی پشت سلامت ہو۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کربلا سے لے کر شام تک کتنا بی بی پہ ظلم کیا تھا کہ بی بی پشت کے بل سفر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، اور اس کی وہ روایت بھی دلیل ہے کہ جب بی بی نے آخری بین کیا تھا نا نانا کی قبر پہ، یہی فرمایا تھا نانا آج کاش تیری قبر پہ غیر لوگ نہ ہوتے، میں زینب تجھے اپنے پشت کے زخم دکھاتی۔ مسلمانوں نے کربلا سے لے کر شام تک زینب پہ ظلم کتنا کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماشاءاللہ